نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ نیا لیسن شروع کرنے سے پہلے جو پچھلا لیسن ہم نے پڑھا اس میں ایک آیت نمبر 56 اس سے ریلیٹڈ ایک ہوم ورک آپ سب کو دینا چاہ رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا الحمدللہ۔ ہوم ورک یہ ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور اس کا ٹائم بھی نوٹ کریں گے۔ دیکھیں کہ اتنے کم وقت میں آپ کتنا سارا اجر سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کتنا سارا فائدہ دنیا والآخرہ کا سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ جب اس بات کا احساس انشاءاللہ ہم سب کو ہوگا اور پورے شعور کے ساتھ ہوگا تو لازمی ہم اس عمل کو کبھی بھی ترک نہیں کریں گے۔ تو کثرت سے درود پاک ہم سب نے پڑھنا ہے، لیکن خاص الخاص اس آیت سے میں آپ کو یہ ہوم ورک دے رہی ہوں کہ اب آپ نے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ پہلی دفعہ ہی اس کا ٹائم نوٹ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے کم ٹائم میں آپ ماشاءاللہ سے اتنا قیمتی عمل کر پا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ نئے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیسن سے جڑی ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی۔ ہم نے آیت نمبر 59 میں پڑھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں، اور جب یہ مومنہ عورتیں حجاب کریں گی تو ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اس بنا پر کہ وہ پہچان لی جائیں گی۔ یعنی حجاب ہماری پہچان بھی ہے اور حفاظت بھی۔ حجاب ہم سب مسلمان عورتوں پر فرض اور لازم ہے۔ بعض عورتوں کو پردہ کرنا اتنا مشکل لگتا ہے، حالانکہ وہ نماز، صدقات اور دیگر نیک کام کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض خواتین حجاب کرتی ہیں لیکن دلوں کی اصلاح نہیں کرتی۔ حسد، بغض، اپنی بڑائی کا احساس، نیکی کا احساس ان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی طرح کی خواتین درست عمل پر نہیں ہیں۔ تو ہمیں حجاب بھی کرنا ہے اور اپنے دل کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ حجاب نہ کرنے کے ریزنز کیا ہیں؟ بہت سارے ریزنز آپ کو لوگ بتائیں گے۔ کچھ خواتین یہ کہتی ہیں کہ حجاب میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتی، حالانکہ حجاب اگر صحیح معنوں میں کیا جائے تو یہ بے حد کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ اور جو خواتین حجاب نہیں کرتی وہ خود کو نمایاں کرنے کے لیے اپنا بہت سا وقت، بہت سا مال اور بہت ساری صلاحیتیں لگا رہی ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کے دل میں بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے۔ حجاب اللہ کی طرف سے ہم خواتین کے پاس بہت بہترین نعمت ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں رکاوٹ نہیں بلکہ حفاظت اور پہچان ہے۔ اس لیے اس حجاب کو دل سے کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی زینت کو چھپائیں۔ خود کو نمایاں کرنے کا شوق گھٹیا ترین شوق ہے۔ اللہ ہمارے حجاب کی وجہ سے ہمارے چہروں کو پرنور اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ نسلوں میں بھی اس حجاب کی محبت انشاءاللہ ٹرانسفر ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم انشاءاللہ لیسن شروع کریں گے۔ لیسن نمبر ہمارا ہے 224 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 60 to 73۔ ہم نے پچھلے لیسن میں یہ بات پڑھی کہ منافقین مسلمان عورتوں پر آوازیں کستے تو اللہ نے حجاب کا حکم اتار کر ان کے منہ بند کروا دیے۔ اب مزید آگے ان آیات میں منافقین اور یہود جن کے ساتھ مل کر منافقین مسلمانوں کو پریشان کرتے ان کے طرز عمل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِلَّمْ البتہ اگر نہیں ینتہی المنافقون باز آئے منافق
نہ رکے منافق، والذین اور وہ لوگ جن کے فی قلوبہم دلوں میں مرض بیماری ہے، والذین فی قلوبہم مرض سے مراد یہود ہیں، اور بیماری سے مراد حسد، بغض، جلن، تکبر، غصے اور نفرت کے جذبات ہیں. یعنی یہ مسلمانوں کے خلاف حسد اور بغض رکھتے تھے، ان سے نفرت رکھتے تھے. والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مراد یہود ہیں. والمرجفون، اور بری خبریں اڑانے والے فی المدینتی، مدینہ میں. یہاں سے بھی مراد منافقین ہیں. ٹھیک ہے، یہ منافقین ہی تھے جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے افواہیں پھیلاتے. مثلاً کہتے کہ دشمن آ گیا ہے، یا پھر جنگ ہونے والی ہے. اس طرح کی سنسنی خیز افواہیں یہ اڑاتے رہتے تھے. مرجفون کا جو لفظ ہے را جیم فا سے ہے، شدید اضطراب کو کہتے ہیں. اور رجفن کا لفظ آپ نے شدید قسم کے زلزلے کے لیے بھی پڑھا ہے. تو بعض خبریں پورے معاشرے کو ہلا دیتی ہیں، جیسے ہم نے تہمت زنا کے بارے میں پڑھا تھا سورہ نور میں، جو منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی تھی، نعوذ باللہ. تو اس خبر نے پورے اسلامک اسٹیٹ میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا. تو یہاں سے مراد وہی منافقین ہیں جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے افواہیں پھیلاتے ہیں. والمرجفون فی المدینہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنغرینک، البتہ ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہم ان کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ان کے پیچھے لگا دیں گے. یہاں سے مراد غزوہ بنو قریظہ ہے، جس کے بارے میں آپ سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں. اچھا، غزوہ بنو قینقاع اور غزوہ بنو نذیر کے موقع پر یہود جلا وطن کر دیے گئے تھے اور وہ سب خیبر کی طرف چلے گئے تھے. لیکن آپ نے پڑھا کہ غزوہ احزاب جب ہوا تو بنو قریظہ نے عہد شکنی کی. تو جیسے ہی انہوں نے عہد شکنی کی، ان کے خلاف غزوہ کیا گیا، جسے غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے. تو یہاں لنغرینک بہم سے مراد غزوہ بنو قریظہ ہے. یہ جو لفظ ہے لنغرینک، غین را یا سے ہے، کسی پر چمٹ جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ میں obviously صحابہ کرام کو، ان کے یعنی جن کی بات پیچھے ہو رہی ہے. ثم پھر لا یجاورونک، نہ وہ ہمسائے رہیں گے آپ کے، فیہا اس میں، یعنی اس مدینہ میں، یعنی یہ جلا وطن کر دیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ہمسائیگی سے محروم کر دیے جائیں گے. الا مگر قلیلاً بہت تھوڑی، یعنی مدت. قلیلاً یعنی دن کے اعتبار سے کم اور وقت کے اعتبار سے کم. یہ آپ کے ہمسائے نہیں رہیں گے، یعنی یہ اس مدینہ میں نہیں رہ پائیں گے، مگر دن کے اعتبار سے کم اور وقت کے اعتبار سے کم. بہت کم ٹائم پھر ان کے پاس مدینہ میں رہنے کے لیے رہ جائے گا. اچھا، یہ آیت خاص کانٹیکس میں بھی آئی ہے، اور وہ کانٹیکس یہ ہے کہ اگر یہ منافق مسلمان عورتوں کے باہر نکلنے پر ان کی مخالفت اور چھیڑ چھاڑ سے نہ رکے تو پھر یہ مدینہ سے نکال دیے جائیں گے. منافقین کی ایذا رسانیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان پریشان تھے. اللہ نے انہیں اس آیت میں دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اپنی ان غلط حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دے گا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ مدینہ سے نکال دیے جائیں گے. یعنی ان کا انجام بہت برا ہوگا، وہ اس شہر میں رہ نہ سکیں گے، عبرتناک حشر ہوگا. اچھا، آپ دیکھیں تو اس آیت میں سب سے پہلے منافقین اور پھر یہود کا ذکر ہے، لیکن یہ افواہیں اڑانے والے منافقین کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ وہ شدید ترین منافق ہیں، ان کی منافقت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ان کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ نہیں رہنے دے گا. تو یہاں اس آیت میں منافقین
اور یہود کے طرز عمل کا ذکر ہے. وہ مسلمانوں کے اندر پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے. یہود قبائل کے ساتھ ساتھ منافقین ایسی سنسنی خیز خبریں پھیلاتے جس سے مسلمانوں کے ایمان متزلزل ہو جائیں، یعنی شیک ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر یہ باز نہیں آئے تو ان کا انجام بہت برا ہوگا. ملعونین، لعنت کیے گئے. اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے. اخذوا، پکڑے گئے. وقتلوا، اور قتل کیے گئے. تقتیلا، قتل کیا جانا. یہاں جو آیت کا سٹارٹ ہے ملعونین، لعنت کیے گئے ہیں، یہ ان کے لیے بد دعا ہے، یہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے بد دعا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے گئے. اخذوا، پکڑے گئے. پکڑے گئے اپنی ذلت اور قلت کی وجہ سے. یہاں سے بھی مراد بنو قریظہ کا انجام ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، اور قتل کیے گئے، قتل کیا جانا. اچھا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں، وہ قتل کیے جائیں، یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ جہاں کہیں وہ ملے انہیں قتل کر دو. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بہت عبرتناک ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں اس آیت میں بھی بنو قریظہ کا انجام ہی مراد ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ 25 دن کا محاصرہ کیا گیا، پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. پھر انہوں نے کہا کہ سیدنا سعد بن معاذ ہمارے لیے فیصلہ کریں گے. تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ سب مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے اموال مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائے. ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ سیدنا سعد جو ہیں وہ کچھ نرم معاملہ ان کے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ پہلے ان کے حلیف رہ چکے تھے. لیکن سیدنا سعد بن معاذ نے ان کے لیے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے اوپر کیا تھا. تو آپ دیکھیے کہ بہت ہی زیادہ سخت آیت ہے. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سزا صرف ان کو نہیں ملی، ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی یہی سزا ملتی رہی ہے. سنت اللہ، اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین، ان لوگوں کے معاملے میں جو خلو من قبل، گزر چکے اس سے پہلے. ولن، اور ہرگز نہ، تجدہ، آپ پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ کے طریقے میں، تبدیلا، کوئی تبدیلی. ان کا انجام اس لیے یہ ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. اللہ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسولوں کے خلاف شرارتیں اور فتنے فساد کریں وہ دنیا میں بھی رسوا کیے جائیں گے اور ہلاکت سے دوچار کیے جائیں گے. دنیا میں بھی لعنت کیے جائیں گے، وہ کبھی آباد نہیں ہوں گے، اور ان کی مذموم کوششیں اور سازشیں کامیاب نہ ہو سکیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سزا صرف ان کو نہیں، ان سے پہلے لوگوں کو بھی ملی جو اس طرح کے غلط کاموں میں ملوث تھے. دیکھیں، سنت اللہ جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک شرعی جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات دیکھتے ہیں، اور ایک عرفی. عرفی یعنی لا آف نیچر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا کے رکھا ہے جو پوری کائنات میں چلتا ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو لوگ پہلے گزرے، اللہ کی سنت ان کے بارے میں یہی رہی کہ جب وہ نفاق اور کفر کے باعث سرکشی اختیار کرتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے تو اہل ایمان ایسے لوگوں پر مسلط کیے جاتے ہیں جو ان کو مغلوب کرتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی دی ہے کہ وہ عمل کرے جیسا وہ چاہے، لیکن جب وہ ایک خاص لمٹ کو پار کر جاتا ہے تو پھر زمین پر بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے. یہی بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے. اچھا، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی فکر نہ کریں، اللہ ان کو ضرور ٹھیک کر دے گا، اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جو ظالم ہوگا اس کا دنیا میں بھی حساب ہوگا.